بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج اور نمازوں کا تحفہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک بن ساسا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کعبہ کے پاس خواب و بیداری کی حالت میں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کو دو مردوں کے درمیان ذکر کیا۔ میرے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو حکمت و ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ میرے سینہ سے پیٹ کے نیچے تک چاک کیا گیا، پھر پیٹ کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا اور ایک سفید چوپایا جو خچر سے نیچے اور گدھے سے بڑا تھا میرے پاس لایا گیا، یعنی براق۔ پھر میں جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ چلا حتیٰ کہ ہم آسمان دنیا پر پہنچے۔ پوچھا گیا کون ہے؟ جواب ملا میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کہ انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا کہ ہاں۔ کہا گیا مرحبا، کتنی بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے۔ تو میں اسی آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اے بیٹے اور نبی مرحبا۔ پھر ہم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ پوچھا گیا کون ہے؟ جواب ملا جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کہ انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا گیا مرحبا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کتنی بہترین ہے۔ تو میں دوسرے آسمان پر عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ انہوں نے کہا اے بھائی اور نبی مرحبا۔ پھر ہم تیسرے آسمان پر پہنچے۔ پوچھا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا مرحبا، کتنی بہترین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہے۔ تو میں تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا اے بھائی اور نبی مرحبا۔ پھر ہم چوتھے آسمان پر پہنچے۔ پوچھا گیا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا گیا مرحبا، کتنا بہترین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا ہے۔ تو میں اس آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا اے بھائی اور نبی مرحبا۔ پھر ہم پانچویں آسمان پر پہنچے۔ وہاں بھی پوچھا گیا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا گیا مرحبا، کتنا بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود ہے۔ تو اس آسمان پر ہم حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس آئے۔ اے بھائی اور نبی مرحبا۔ پھر ہم چھٹے آسمان پر پہنچے تو پوچھا گیا کون ہے؟ جواب ملا کہ جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جواب ملا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا مرحبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم اتنا اچھا ہے۔ تو اس آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا اے بھائی اور نبی مرحبا۔ جب میں آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ رونے لگے۔ پوچھا گیا تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا اے اللہ، یہ لڑکا جو میرے بعد نبی بنایا گیا ہے، اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔
پھر ہم ساتویں آسمان پر پہنچے تو دریافت کیا گیا کہ کون ہے؟ جواب دیا گیا جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جواب ملا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہا گیا انہیں بلایا گیا ہے، مرحبا، کتنا اچھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا۔ تو اس آسمان پر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا مرحبا اے بیٹے اور نبی۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور ظاہر کیا گیا۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت معمور ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھ کر نکل جاتے ہیں تو فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے وہ قیامت تک واپس نہیں آتے، ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ اور مجھے سدرۃ المنتہا بھی دکھائی گئی تو اس کے پھل بیر اتنے موٹے اور بڑے تھے جیسے حجر مقام کے مٹکے، اور اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان۔ اس کی جڑ میں 4 نہریں تھیں، 2 اندر اور 2 باہر۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اندر والی نہریں تو جنت میں ہیں اور باہر والی نہریں فرات اور نیل میں ہیں۔ پھر میرے اور میری امت کے اوپر 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں۔ میں لوٹا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ انہوں نے پوچھا تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ مجھ پر 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنسبت لوگوں کا حال زیادہ جانتا ہوں۔ میں نے بنی اسرائیل کو بہت اچھی طرح آزمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کی طاقت نہ رکھے گی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیے اور عرض و معروض کیجیے۔ میں واپس گیا اور میں نے عرض کیا تو اللہ نے 40 نمازیں کر دی۔ پھر ایسا ہی ہوا تو 30، پھر یہ ہوا تو 20، پھر یہ ہوا تو 10 نمازیں کر دی۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے وہی کہا جو پہلے کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دی۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کیا کیا؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی کہا جو پہلے کہا تھا۔ میں نے کہا میں نے تو بھلائی کے ساتھ قبول کر لیا ہے۔ ندائے الہی آئی کہ میں نے اپنا فریضہ جاری و نافذ کر دیا اور میں نے اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، اور میں 1 کا 10 گنا ثواب دوں گا، تو 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہوگا۔ سبحان اللہ۔